ایک بار غلاموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چل رہی ہے، تو آپ ایک بات کہنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ ایک وعدہ مجھ سے کیا جائے، ایک وعدہ مجھ سے کیا جائے کہ کل قیامت میں ہم میں جو پہلے بخشش پا جائے گا، جس کو پروانہ نجات مل جائے گا، جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا ہم لوگوں کے اندر، تو وہ دوسرے کی شفاعت کروائے گا۔ اب یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح، جن کے نانا خود شافعی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا لوگوں کی۔ انہی کا نواسا کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں اگر کوئی پہلے جنت میں جائے تو وہ میری شفاعت ضرور کرے۔ آپ عاجزی کا عالم دیکھیے، آپ انکساری کا عالم دیکھیے۔ اب وہ غلام خود کہنے لگے، بولو حضور آپ کی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ کے صدقے میں تو ہم جنت میں جائیں گے، آپ ہی کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے، اور آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جنت میں جاؤ تو میری شفاعت کروانا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان چاہے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اپنے اندر عاجزی ضرور لے کر آئے، اپنے اندر انکساری کو لے کے آئے۔ زمین سے جڑا ہوا انسان کو رہنا چاہیے۔ جو لوگ زمین سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زمین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ آسمان سے ایسے گرتے ہیں کہ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی تاریخ ذہن میں رکھیں اور زمین سے جڑے رہنے کی کوشش کریں، اسی کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے، اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اتنے سخی کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ ان سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے کہ کرب و بلا کے میدان میں امام حسین کے تمام لوگوں کو شہید کرنے کے بعد امام حسین نے خطبہ دیا تھا، اے یزیدیو، اب بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ زندگی کی ساری پونجی اپنے جوان بیٹے کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کرنے کے بعد جو امام کہہ رہا ہو اب بھی معافی مانگ لو، میں تمہاری شفاعت کروا دوں گا اپنے نانا سے کہہ کر، اس گھرانے کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت امام زید سے ایک شخص نے الزام لگا دیا۔ اس میں دو روایتیں، مورخین نے دو تاریخیں اس میں لکھی ہے۔ ایک نے کہا کہ چار دوست تجارت کے لیے نکلتے ہیں، ان میں سے ایک کا مال پہلے بک جاتا ہے۔ جب اس کا مال بک جاتا ہے تو وہ چلنے لگتا ہے، تو اس کے باقی دوست بولتے ہیں کہ یار رک جا، جب ہمارا بک جائے گا تو ساتھ چلیں گے۔ اس نے کہا یار میرا تو بک چکا ہے، 1000 اشرفیہ یا 1000 دینار جتنے کا بھی بکا، اب ان کی حفاظت کرنا آسان بات نہیں ہے۔ تو اس نے سوچا کہ جب اتنا یہ اصرار کر رہے تو میں رک جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ مسجد ہے، مسجد میں سے چوری نہیں ہوگی، اس لیے میں مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ مسجد میں سے چوری نہیں ہوتی، مگر آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسجدوں کے باہر سے چپلیں لے کے چلے جاتے ہیں، بالکل صحیح، مسجدوں کی موٹر کھول کے لے جاتے ہیں، صحیح، مسجدوں کے پنکھے کھول کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا انسان گر گیا ہے کہ مسجدوں کی چیز نہیں چھوڑ رہا ہے۔ بہرحال تو وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ جب جا رہا تھا تو اس نے حضرت امام وہاں دیکھا، لیکن پہچان نہ سکا کہ ہے۔ وہ اندر گیا اور سائیڈ میں رکھ کر ایک طرف رکھ کے سو گیا، کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ مسجد میں سے چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس نے رکھا اور وہ سو گیا۔ سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، جب اس نے دیکھا تو پیسوں کی اشرفیہ غائب تھیلی۔ اب اس نے دیکھا کہ وہاں پر امام زین رات میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرے پیسے چوری کیے۔ کہا کیا بات کرتے ہو تم، میں نے پیسے؟ بولے آپ ہی نے چوری کیے ہیں۔ بولے میں نے چوری کیے؟ بولے چل ٹھیک ہے۔ آپ اس کو گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کو 1000 دینار یا اشرفیہ جو بھی تھے آپ اس کو دیتے ہیں۔ بولے جا۔ اب جانے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ دوست آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ ایسے کوئی سویا جاتا ہے؟ تجھے اپنے مال کی فکر ہی بالکل نہیں ہے، مسجد میں رکھ کر تو ایسے سو گیا کہ تیرے پاس کوئی مال ہی نہ ہو۔ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ بولے یہ جتنی 1000 اشرفیہ تھی ہم اٹھا کے لے کر آ گئے تھے، ہم نے یہ سوچا کہ کہیں کوئی دوسرا اس کو اٹھا کر نہ لے جائے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا تمہارے پاس ہے؟ اس نے پوری بات بتائی کہ وہ جو بزرگ تھے میں نے ان کے اوپر الزام لگایا، اور انہوں نے میرے اوپر الزام لگانے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی طرف سے 1000 اشرفیہ دے دی ہے۔ تو وہ تمام کے تمام لوگ چلے گئے۔ جانے کے بعد حضرت امام ارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرنے لگے، بولے حضور
یہ نادان ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، یہ پہچانتے نہیں ہیں۔ تو بولا بات کیا ہوئی ہے؟ بولے کہنے لگے بولا حضور وہ جو اشرفیت تھی وہ میں اٹھا کے لے کے آ گیا، آپ کی یہ پیسہ ہے، آپ اسے رکھ لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں بولے تمہیں پتہ نہیں یہ کس کا گھرانہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہم کس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس خاندان کے ماننے والے ہیں جو ایک بار دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ایک بار دے دیتے ہیں دوبارہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے یہ 1000 اشرفیت تجھے دے دی ہے، اب تو ہی اسے رکھ لے، اور ان اشرفیوں کے بدلے بھی ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کے گھرانے والے، یہ ہے نبی کے گھرانے والوں کی شان و عظمت کہ الزام بھی لگایا اسے بھی معاف کر دیا۔ آج ہمیں اور آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دے تو ہم اس کا گربان پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم اسے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم اسے پیٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تو نے یہ بات کہی تو کہی کیسے۔ لیکن آپ ان کا اخلاق دیکھیے، ان کا نیچر دیکھیے، ان کا طریقہ دیکھیے، اور اپنے آپ میں یہ سیکھیے کہ جہاں انسان بے گناہ بھی ہونے کے بعد اپنے جرم کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے اور اسے پیسے بھی دے رہا ہے، ہم اور آپ غلطی پہ ہونے کے باوجود بھی لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، گربان پکڑنے کو چھوڑتے نہیں ہیں، ماں بہن کی گالیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر سے یہ چیزیں جو بے ادبی والی ان چیزوں کو نکالا جائے، اپنے اندر اپنے اسلاف کی زندگی کو لے کے آیا جائے، اور ان کی زندگی پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ حضرات محترم، حضرت امام جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، آپ تنہائی میں چلے گئے اور صرف عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ آج بھی آپ نے کرنا بند کر دی لوگوں سے، بالکل بھی آپ ملاقات نہیں کر رہے لوگوں سے، آپ نے دوری اختیار کر لی۔ آپ کے جو شاگرد تھے حضرت سفیان ثوری، انہوں نے بڑی منتیں کی کہ ایک بار ملاقات کروا دی جائے ان کے گھر والوں سے۔ انہوں نے کئی بار جب منتیں کی تو انہوں نے کے گھر والوں نے کہا کہ سفیان ثوری آئے، بڑی منت کر رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ملاقات کے لیے آنے دو۔ جب حضرت سفیان ثوری ان کی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بولا حضور لوگ آپ کے کلام کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ آپ کے اقوال ضربی سننے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری نے جب یہ والی بات کہی تو حضرت امام سے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا سفیان، یہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو نا، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ بے شک، ان کی زبان اور ان کے دل آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں امام سے پیار ہے، مگر اپنے دل کے اندر بغض بسائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، وہ میری کلام کو سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے لوگوں سے دوری اختیار کر لی ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تو وہ دور اور اتنا بڑا امام جو نبی کے نسب سے آ رہا ہو تو وہ لوگوں سے دوری اختیار کر رہا ہو اس بنیاد پر کہ لوگوں کی زبان پہ کچھ اور، دل پہ کچھ اور ہے، تو یہ دور کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، اس دور کا آپ عالم سوچیے۔ یہ دور تو وہ ہے کہ جس دور کے اندر اکثر قیامت کی نشانی مکمل ہو چکی ہے، بے شک، اکثر قیامت کی نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ اب دو چار جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، دجال کا نکلنا ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، حضرت امام مہدی کا آنا ہے۔ اب تو لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام مہدی بھی ہے اور ہم حضرت عیسیٰ بھی، معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت میں ابھی نہیں آئے ہیں وہ۔ تو یہ دو چار جو بڑی بڑی نشانیاں باقی رہی ہے قیامت کی، صرف یہی باقی ہے، باقی جو چھوٹی موٹی تھی وہ سب مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو جب یہ کہتے ہو آپ کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو ان کی جو طریقہ ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم نیاز کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس مہینے میں حضرت امام جعفر کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھا دوں، جس طریقے سے اور دنوں کے اندر ہم اور بزرگوں کی نیاز دلاتے ہیں، اسی طریقے سے امام جعفر کی بھی ہے۔
اب کچھ لوگ لازم کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کھیر ہی بنانی ہے، کچھ لوگ لازم کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں پوڑی ہی بنا لینی ہے۔ میرے بھائی ایسی کوئی ضرورت والی بات نہیں ہے۔ بے شک نیاز دلانی ہے، صرف نیاز آپ اپنے اعتبار سے دلا دیں، آپ کی حیثیت کے اعتبار سے دلا دیں۔ آپ کی حیثیت ہے کھیر بنانے کی، آپ بنائیں۔ آپ کی حیثیت ہے بریانی بنانے کی، آپ بنائیں۔ آپ کی حیثیت ہے قورمہ بنانے کی، آپ بنائیں۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ دال بنا سکتے ہیں تو آپ دال بنا کے دلوائیں۔ آپ کی حیثیت یہ بھی نہیں ہے تو ایک پانی کا گلاس لے لیجیے، اس میں فاتحہ کر لیجیے۔ یہ بھی اگر آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت کیجیے اور بخشا دیجیے، یہ بھی جائز ہے۔ بے شک یہ بھی آپ کی نیاز ہو گئی۔ بے شک یہ کوئی جھگڑے والے پریشان رہتے ہیں لوگوں سے ادھار لے کر انتظام کرتے ہیں، تو یہ کوئی واجب چیزیں نہیں ہیں، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ آپ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے بچے دیکھیں گے تو وہ جڑیں گے، وہ آپ کے لیے یہ کام کریں گے۔ لیکن آپ اس چیز کو اپنے اوپر فرض کر لیں، اس کو اپنے اوپر واجب کر لیں تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنے والے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جیسے انتظام ہو وہ کرائیں۔ فاتحہ دلانا اچھی بات ہے، اپنے بزرگوں کے لیے سالے ثواب کرنا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے اعمال تو ایسے ہیں نہیں نا کہ ہم قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھا سکیں۔ اسی لیے ہم بزرگوں سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں یہ تو کہہ سکیں کہ حضور ہم آپ کے غلاموں کے اندر ہیں۔ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، آپ کے صدقے میں ہماری بخشش ہوگی۔ بے شک تو اس لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، جیسا بھی آپ سے ہو کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ جھگڑتے ہیں کہ 16 تاریخ کو، 15 تاریخ کو، 22 تاریخ کو۔ ارے بھائی ایصال ثواب کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے، صحیح بے شک جس دن آپ کرائیں گے سال میں اس دن ہو جائے گی، بالکل صحیح جس دن آپ کرائیں گے۔ تاریخ سے آگے پیچھے بھی ہو جائے گا، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی ہے کہ جس دن جس بزرگ کا دن ہو اس دن کراؤ گے تو یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب ضروری ہے اس دن، نہ آپ نے کہا کہ اس دن بہتر ہے، اس دن کرا لو گے تو آپ، لیکن آپ اگر آگے پیچھے بھی کراؤ گے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ خود کبھی تاریخ آگے ہو جاتی ہے کبھی پیچھے ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ کوئی معین نہیں ہے کہ صاحب 11 تاریخ کو ہی ہم فاتحہ کراتے، نہیں، ہم بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے اندر سے عوام کے اندر تھوڑے سے نادانی اور لا علمی کی بنیاد پر یہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات اور، 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، تو ایک بات یہ کہتے ہیں کہ لوگ صاحب اس دن شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے، وہ مناتے بھی ہوں گے، کیونکہ آپ اگر ان کا انداز دیکھیں گے تو جو حضرت امیر معاویہ کی قبر پر جا کر پتھر پھینکتے ہوں ان کی قبر پر، ان کو گالیاں دیتے ہو، تو خوشی منانا ہے تو چھوٹی سی بات ہے نا ان کے وصال کے اوپر۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس دن نہ کریں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا، بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ کا جتنا بھی عمل ہے سب نیت کے اوپر ہے۔ بے شک ان کی نیت ہے، وہ ان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، وہ جانے، ہم تو ان سے محبت کرنے والے ہیں نا۔ بے شک ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم مثال ثواب کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے گی تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی